الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكته المقربين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله سبحان الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولا يصلي ويسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم. اللہ جل شانہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، اسی کے لیے وہ اپنی صفات اپنے کمالات میں یکتا ہے اور منفرد ہے، سبحان اللہ. بے مثل ہے اور بے مثال ہے، اور بے حد و حساب ان کے درود و سلام اللہ کے محبوب رسول دونوں عالم کے دولہ آمینہ کے دلارے سبحان اللہ. خلیفۃ اللہ الاعظم خلیفۃ اللہ الاعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد انتہائی عزت کے لائق خطیب جامع مسجد حاضہ امام صاحب جو ہمارے دلوں کی دھڑکن، اللہ تعالیٰ جس طرح انہوں نے پیاری سرکار کی ناز سنائی ہے، اللہ تعالیٰ مزید آواز کے اندر حسن پیدا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. اس مسجد کے ساتھ جو ان کی خدمات ہیں، جو دینی تبلیغ کر رہے ہیں، مولا رب العزت قبول فرمائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. محترم ارشد سبحانہ صاحب سے زیادہ ملاقاتیں تو نہیں، لیکن چند جو ملاقاتیں پچھلے دنوں کے اندر ہوئی تھی، جو ان کے بزرگ فوت ہوئے تھے، اس کے سلسلہ میں دعا کے لیے حاضری کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ہی قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب جو جمعیت تبلیغ الاسلام کے بانی ورلڈ اسلامک مشن کی بھی مصدر ہیں، ان کے ساتھ آنے کا موقع ملا اور ارشد صاحب سے ملاقات ہوئی. بڑی مسکراتی ہوئی چہرے سے ہمیشہ مسکراہٹ نکلتی ہے اور خوبصورت انداز ہے اور محبت کرنے والے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو محبت کرنے والے ہوں. سبحان اللہ. نفرتیں تو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے محبت کرتے ہیں، جو ہر ایک کی دکھ اور درد کے اندر شریک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے حسین لوگوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء سے محبت، جب بزرگوں کا ختم ہو رہا تھا تو کثیر تعداد کے اندر
پبلک بھی تھی اور علماء بھی تھے، یعنی دونوں طرف، یعنی پبلک سے بھی جو ان کے تعلقات ہیں وہ بھی نظر آ رہے تھے، اور جو علماء فضلاء اور مشائخ سے تعلقات تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے کہ کثیر تعداد کے اندر علماء اور فضلاء کی جو ہے وہ آمد ہو رہی تھی۔ اور میرے تمام بھائی جو پہلے بھی اس مسجد میں حاضری کا موقع ملتا رہا، جو مجھے جانتے بھی ہیں، اور میں بھی ایسے خوبصورت چہرے کو پہچانتا ہوں جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل مغرب کا ٹائم ہے، میرے بعد خوبصورت نعت ہوگی، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ایسا ہے جو قبولیت کا ٹائم ہے۔ اصل مغرب ایک ایسا ٹائم ہے جہاں انسان رب کی بارگاہ کی طرف جو ہے وہ ملتجی ہوتا ہے، اور سورج بھی اس طرح غروب ہو رہا ہوتا ہے، اپنی پوری آب و ہوا کے ساتھ وہ آخری لمحے کے اوپر جو ہے وہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی قسم اس کی فرمائی ہے اس عصر کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی اور قسم ہے عصر کی۔ یہ ٹائم اتنا مقبولیت کا ٹائم ہے، اس مقبولیت کے ٹائم کے اندر جو بندہ اللہ کی بارگاہ کی دعا مانگتا ہے، رب ذوالجلال اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو ساری نمازوں کا ٹائم جو ہے قبولیت کا ہے، فجر ہے، ظہر ہے، لیکن خصوصی طور پر عصر کی نماز کا اللہ نے ذکر کیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یعنی ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص کر عصر کی نماز کی زیادہ حفاظت کرو۔ مولا وجہ کہا یہ قبولیت کا ٹائم ہے، اور یہ وہ سوچنے کا ٹائم ہے جب دن کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، کبھی وہ لمحہ بھی آئے گا ہماری جوانی بڑھاپے کے اندر دم توڑ رہی ہے، پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوتا۔ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے قریبی اقربا، بیٹے بیٹیاں، اس کے گھر والے اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور انسان اس دنیا سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے کچھ نیکیاں کی ہو تو لوگ بعد میں یاد کرتے ہیں بڑا اچھا آدمی تھا، سیدھا بندہ تھا یہ۔ اس کے پڑوسی، بیٹے بیٹیاں، گھر والے، عزیز و اقربا، اس کے نیبرز اس سے یاد کرتے ہیں کہ بندہ بڑا چنگا تھا۔ لیکن اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو، سخت دل والا ہو، ہاں کسی کے ساتھ اس کی کوئی محبت نہ ہو، ادھر سے آیا ادھر منہ میں جو آیا محبت نہیں، تو مرنے کے بعد اچھا بھائی یار جان چھوٹی ایسے آدمی سے، جان چھوٹی۔ تو یہ وہ قیمتی لمحہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اس قیمتی لمحے کو اللہ کی بارگاہ کی سپرد کرے۔ تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے بدلنے کے لیے وہ کہتے ہیں ایک ہی لفظ، one word is enough for a change in life۔ ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے بڑی بات، زندگی کو ساری تقریر جاری رہے، سنتے رہتے ہیں، محفل نعت ہوتی ہے، نوٹوں کی برسات ہوتی ہے، اور سب کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے، اگر کوئی بدلنا چاہے۔ حضرت بشر حافی نے ایک ہی تو لفظ تھا جس کی ساری زندگی جو ہے وہ بدل کے رکھ دی۔ صبح کے وقت رات پوری جو ہے وہ گزر رہی تھی اپنی، اسی طرح امیر باپ کے بیٹے تھے، دولت تھی، اور رات پوری جو ہے وہ باہر گزاری اپنی عیاشیوں کے اندر، اور صبح کسی مینار سے، ٹاور سے آواز بلند ہو رہی تھی، اللہ اللہ لم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا بندے جب تیرے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ یہ 27ویں سپارے کی سورہ الحدید کی جو ہے، الم یعن للذین آمنوا، ٹائم نہیں آیا کہ تم اپنے آپ کو بدل سکے، بس یہی لفظ سننا تھا۔
کیونکہ عربی جاننے والے وہ لوگ تھے، جب یہ پڑھا لفظ اور سنا اسی وقت رک گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جدھر کا رخ تھا دوسری طرف رخ کر لو، سبحان اللہ اب اس پلٹے اور جا کر رب کی بارگاہ سے معافی سبحان اللہ کہا مالک جو کچھ کر چکا ہوں مجھے معاف عطا فرما، معافی عطا کر، میں معافی مانگتا ہوں تیری بارگاہ سے۔ بس ایک ہی تو لفظ ہے، خالق کائنات جس کمرے کے اندر وہ گئے وہاں روشنی نظر آئی، اندھیرا تھا وہاں روشنی نظر آئی، غیب سے آواز آئی کہ تو نے رب کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی ہے، ہم نے تیرے گناہوں کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے وہ انسان جب بدلنا چاہے تو، نہ بدلنا چاہے بڑھاپا بھی گزر جاتا ہے، سب کچھ گزر جاتا ہے اور انسان بے سود اپنی زندگی گزار کے نکل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ہماری جو ہے وہ پگھلتی ہے، لائف از اے میلٹنگ اوے لائک اے سنو، یعنی جس طرح سنو جو ہے وہ پگھلتی ہے ایسی ہی ہماری زندگی جو ہے وہ پگھلتی جا رہی ہے۔ تو اس زندگی کی قدر کیجیے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ وہ جو مجھ سے پہلے علامہ صاحب بات کہہ رہے تھے کہ آخری لمحہ بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا رہے، کوئی گناہ آخری عمر میں ایسا کر جاتا ہے اللہ کہتا ہے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دو، اس ایمان کی دولت سے محروم کر دو۔ اور ساری عمر اگر کوئی گناہ گار ہے اور لوگوں کے ساتھ اگر اس کے معاملات اچھے رہے، محبت کرتا رہا، آخری عمر رب ذوالجلال ہو سکتا ہے اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے، رب ذوالجلال اس محمد کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ بارک کی مجلسوں میں رہا کریں، ان مجلسوں میں مساجد میں وہ رونق، اگر کوئی طبلے والا ہو تو ہماری مسجدیں بری ہوتی ہیں، اور اگر کوئی اور ہو آپ دیکھیں کہ وہاں ٹکٹیں پیسے دے کر جو ہے ہم چیزوں کو خریدتے ہیں اور وہاں جا کر ہمارے جو ہے وہ ینگسٹر جا کر وہاں بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر آنے سے رب ذوالجلال دلوں کی تقدیروں کو بدلتا ہے، روحوں کے اندر انقلاب آتا ہے، ذہنوں کے اندر رب ذوالجلال انقلاب پر پا فرماتا ہے۔ اور یہ نیکیاں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 11ویں شریف کی حضرت غوث الثقلین کی یہ محفل، اور غوث الثقلین کی محفل کے اندر کوئی بندہ آئے تو وہ پھر بدبخت ہو کر نکل جائے کہ نہیں، میں نہیں مانتا، اس لیے کہ غوث اعظم جیلانی آقا ہمارے پیغمبر سید المرسلین کا ارشاد ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، جو اللہ والوں کی مجلس میں آئے تو رب اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ تو محبوبوں کا محبوب ہے، یہ تو مطلوبوں کا مطلوب ہے۔ غوث اعظم جیلانی وہ ہے جب پیدا ہوا تو محبوب رب العالمین خود تشریف لائے اور آقائے غوث کے جو ہے منہ کے اندر جو ہے اپنا لعاب ڈالا، اور یہ علی کی اولاد سے ہے، حسن کی اولاد سے ہے، حسین کی اولاد سے ہے۔ حضرت غوث اعظم جیلانی عام ولیوں کی محفل میں بندہ آئے، بس ایک بات سمجھیے کہ اگر کتا بنی اسرائیل کے نیک بندوں کے ساتھ جاتا ہے تو اس کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ اب یہ قرآنی فیصلہ ہے، قرآنی فیصلہ کہ نیک بندے بادشاہ سے تنگ ہو کر، اصحاب کہف بادشاہ سے تنگ ہو کر وہ غار کی طرف نکلے، پہاڑ کی دامن کی طرف نکلے تو ساتھ ہی کتا بھی ہے، اور جب وہ غار کی طرف پہنچے تو راستے میں جاتے ہوئے